بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا میری امت کو بتا دو جب کوئی غم مصیبت یا پریشانی آئے، کوئی کام نہ ہو رہا ہے، یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ محترم ناظرین، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کی ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، تو وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لا محدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا۔ اسی کی ہی کائنات ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں ہر دوسرا انسان بہت ہی زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ جس کو دیکھیں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے۔ اور حالات ایسے ہو چکے ہیں، ایسے بن چکے ہیں کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے اپنی پریشانی شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کو اپنا لینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ اللہ سے اتنی دوری اختیار ہو چکی ہے کہ انسان خود پریشان ہو چکا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہو رہا، صرف قیامت کی نشانیاں ہیں، اور قیامت بہت ہی نزدیک آ رہی ہے، بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک دعا بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گی۔ مصیبت کو، غم کو، جس طرح کے بھی آپ کے مشکل حالات ہوں گے، ان مشکل حالات میں یہ دعا آپ کو ایسا اثر دکھائے گی کہ آپ کی ہر پریشانی ہی ختم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے بھی اس دعا کو دوسروں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو بھی دور فرما دے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ جس نے اس دعا کو دوسروں تک پہنچایا، پہنچانے سے ہی اللہ پاک اس کے غموں کو دور فرما دے گا۔ تو سوچئے، اس کے پڑھنے سے اللہ پاک کتنی آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ یہ امت کے لیے تحفہ ہے، یہ دعا امت کے لیے تحفہ ہے جو نبی پاک نے ہمیں بتائی ہے۔ ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی ہو، غم میں مبتلا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، آپ کی کوئی بات پوری نہ ہو رہی ہو، تو آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے جو اس وقت آپ کو اسکرین پر دعا دکھا رہے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح و شام 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا آخرت کی پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر غریب، نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا دار العمل اور امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے آزادی سے نیکی اور بدی کرنے کی قوت دی گئی ہے، جسے بروئے کار لا کر وہ نیکی کی صورت میں اجر و ثواب اور نافرمانی کی صورت میں عذاب و سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہاں 2 قسم کے لوگ بستے ہیں، ایک وہ جو آسودہ حال اور دولت مند ہیں اور ہر قسم کی آسائش و آرام سے بہروور ہیں، دوسرا وہ جو غریب و مفلوق الحال ہیں اور زندگی کی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ مصائب و آلام انہیں ڈستے رہتے ہیں اور وہ زندگی یوں گزارتے ہیں جیسے دکھوں کے منو بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں اور اس بوجھ میں تخفیف کے آثار بھی دکھائی نہ دیتے ہوں۔ انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اسے دکھ سے مفر نہیں، یہ الگ بات ہے۔ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے اور زندگی ایسے پہاڑ نظر آنے لگتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرے، مگر وہ اس طرح گلے کا ہار بن جاتے ہیں
کہ روایتی کمبل کی طرح چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ گلے کا ہار بننے والے ان دکھوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کسی پہلو سے وہ زندگی کے لیے عذاب بن سکتے ہیں۔ مسلسل ناکامیاں اور حوصلہ شکن محرومیاں انہیں جہنم دیتی ہیں اور غم کے اندھیرے غاروں میں جا گراتی ہیں۔ اقتصادی بدحالی، معاشرتی ناہمواری، عدم مساوات، ظلم و ستم، نا انصافی اور ریاستی جبر بھی اس کے اسباب میں سے ہیں، جس سے انسان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے اور جسمانی قوت اس طرح متاثر ہوتی ہے کہ وہ صدیوں کا بیمار نظر آنے لگتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، آج آپ اپنے آقا سے محبت، ان سے پیار کرتے ہیں تو آج کی یہ دعا پورے یقین کے ساتھ ان کو پڑھ لیں اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ یہ دعا بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا کوئی بھی کام اٹکا نہیں رہے گا، آپ کی ہر بات پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اپنے تمام دوستوں بھائیوں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کریں اور اس کو پڑھتے رہیں تاکہ حالات پر قابو پایا جا سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ